بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى يرفع بهذا الكتاب أقواما ويزع به آخرين صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا بہت بڑا کرم اور احسان ہے کہ ہم سب یہاں پر ایک بہت ہی مبارک نسبت سے جمع ہوئے ہیں۔ اللہ پاک آپ سب کے اس آنے کو، اس بیٹھنے کو، سننے اور سنانے کو اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول فرمائیں اور ہم سب کے ظاہر اور باطن کی اصلاح کا ذریعہ بنائیں۔ انسان کی بہت بڑی خوش نصیبی ہے کہ اس کو اللہ کے اس کلام سے تعلق اور جوڑ نصیب ہو جائے۔ پھر خاص طور پہ ہمارے ان مخلص ساتھیوں کی اس جگہ رہائش کا بالکل ابتدائی موقع ہے، اور اللہ پاک کسی کو یہ موقع دے دے کہ اس کے گھر میں، اس کی رہائش میں اللہ پاک کے کلام کو پڑھا جائے، ختم کیا جائے، اس کی وجہ سے کتنی برکتیں اس جگہ پہ اترتی ہے، اتری ہوں گی، میں اور آپ اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ اس لیے سب سے پہلے تو یہ ان حضرات کی بڑی سعادت ہے، خوش نصیبی ہے۔ کچھ دن قبل جب یہاں پر ہماری حاضری ہوئی تھی، یہ حضرات ہمیں اپنا گھر دکھا رہے تھے، تو مجھے یاد ہے کہ حضرت مفتی صاحب نے ایک جملہ ان سے کہا تھا جب ہم نے یہ چھت دیکھی کہ بھئی آپ حضرات کے پاس تراویح کے لیے بہت اچھی جگہ آ گئی۔ تو ان حضرات نے ماشاءاللہ صرف اس بات کو سنا نہیں بلکہ اس پر عمل کیا اور اس جگہ کو واقعی قیمتی بنا دیا۔ اللہ پاک اس جگہ کو ہمیشہ کے لیے اپنے اس کلام کی سعادت کے لیے قبول فرما لے۔ جس طرح اللہ پاک کا یہ کلام عالی ہے، اونچا ہے، بلند ہے، یقین کرے جو مسلمان اس کلام سے اپنا تعلق جوڑتا ہے اللہ اس کو بھی بلند فرما دیتے ہیں۔ یہ تو دنیا کا نظام ہے۔ بعض دفعہ انسان کی اپنی طاقت اتنی نہیں ہوتی، لیکن طاقتور چیز کے ساتھ جڑنے کی وجہ سے اللہ پاک اس کو بھی بلند مقام پہ پہنچا دیتے ہیں۔ اس لیے شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک چیونٹی کا واقعہ لکھا ہے۔ چیونٹی، اب دیکھیں نا، چیونٹی ایک حقیر بالکل کمزور کیڑا ہے، اپنے طور پر اس میں کوئی طاقت نہیں، کوئی جان نہیں۔ بعض دفعہ ہمارے پیر کے نیچے آئے تو ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا کہ چیونٹی آ گئی، لیکن شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ایک چیونٹی تھی اور اس کے دل میں خواہش پیدا ہوئی کہ مجھے جا کے اللہ پاک کے گھر بیت اللہ کی زیارت کرنی ہے۔ مور مسکی ہوے سے داش کے در کعبہ رسد، دست برپائے کبودر زدن آگاہ رسید۔ فرمایا ایک حقیر چیونٹی کے دل میں خواہش آ گئی کہ مجھے اللہ پاک کا گھر یعنی بیت اللہ شریف دیکھنا ہے۔ اب دیکھیں، ہر ساتھی خود یہ اندازہ لگائے کہ ہم انسان ہیں، اشرف المخلوقات ہیں، محنت کرتے ہیں، کماتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، ان سب باتوں کے باوجود بھی ایک مسلمان کو
حج یا عمرے کے سفر کے لیے کتنی ترتیب بنانی پڑتی ہے. کئی مہینوں پہلے آپ کے پاس یہ بھی ہو، یہ بھی ہو، یہ بھی ہو، پھر آپ ویزے کے لیے اپلائی کریں، پھر آپ کی قسمت، آپ کا ویزا لگتا ہے، کب لگتا ہے. اب ایک چیونٹی کے دل میں خواہش آئی، یہ کیسے پہنچے گی اتنا بڑا سفر کر کے؟ تو فرمایا اللہ پاک نے اس کے لیے انتظام کیا. انتظام کیسے ہوا کہ جہاں یہ چیونٹی بیٹھی ہوئی سوچ رہی تھی، بیت اللہ شریف کا خیال اس کے دل دماغ میں آیا، اسی کے قریب کبوتروں کا ایک غول آ کر بیٹھ گیا. کبوتر جیسے اڑتے ہیں نا ایک ساتھ ایک جماعت بنا کر، تو کبوتروں کا ایک غول آ کر دانہ چگنے کے لیے بیٹھ گیا. اب یہ کبوتر دانہ بھی چگ رہے ہیں، آپس میں باتیں بھی کر رہے ہیں. تو اس چیونٹی نے کان لگائے کہ یہ کبوتر کیا کہہ رہے ہیں. تو اس نے سنا کہ یہ جو کبوتروں کی جماعت اتری ہے یہ آپس میں ترتیب بنا رہے ہیں سفر کرنے کی، مکہ مکرمہ جانے کی، اور یہ اللہ پاک کے گھر کی زیارت کے لیے جا رہے ہیں. کبوتر تو پرندہ ہے، اس کو اللہ نے پر دیے، وہ تو اڑ سکتا ہے. ان کی باتیں اس چیونٹی نے سنی اور اللہ پاک نے ان کو سمجھائی. تو فوراً کیا ہوا کہ سمجھ آ گئی کہ میں تو اپنے اس کمزور جان اور طاقت کے ساتھ کتنی بھی کوشش کر لوں بیت اللہ شریف نہیں پہنچ سکتی. تو جا کے کیا کیا، خاموشی سے جا کے ان بیٹھے ہوئے کبوتروں میں ایک کبوتر کے پنجے پر چمٹ گئی، بیٹھ گئی، اس کے ساتھ بیٹھ گئی. اب یہ کبوتر یہاں سے اڑے، پرواز کی طویل سفر کر کے یہ لوگ مکہ مکرمہ خانہ کعبہ پہنچ گئے، اللہ کے گھر میں اترے. جب کبوتر اترے تو چیونٹی بھی اللہ کے گھر میں اتر گئی. اب شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں دیکھیں اس سے معلوم ہوا کہ بعض دفعہ ایک مخلوق خود ذاتی طور پہ کمزور ہوتی ہے، اس کے اندر اتنی طاقت نہیں، اس کے عمل میں اتنی جان نہیں ہوتی، لیکن اس کا تعلق ایسی چیز سے جڑ جاتا ہے کہ جو خود بہت طاقتور پاورفل ہوتی ہے، اور اس کی وجہ سے اللہ پاک اس کو بھی بلند فرما دیتے. اس لیے میرے عزیزوں دوستوں بزرگوں، ہم کتنا بھی عمل کر لیں، کچھ بھی کر لیں، لیکن گناہوں سے، کمزوریوں سے، نقائص سے بھرے ہوئے. یہاں نیک عمل کریں گے، نیچے باہر جائیں گے بد نظری ہو جائے گی. یہاں نیک عمل کریں گے، مجلس میں بیٹھیں گے غیبت ہو جائے گی. ہاں، تو عمل کے ساتھ گناہ بھی چل رہے ہوتے ہیں. تو ہمارے اعمال تو بہت کمزور ہیں، لیکن یقین کریں جو کلام پاک یہاں پڑھایا گیا، الف لام میم سے لے کر والناس تک حافظ صاحبان نے پڑھایا، آپ ساتھیوں نے سنا جتنے یہاں شریک ہوئے، یہ اللہ کا کلام اتنا عالی ہے، اتنا عظیم ہے اور اتنا بلند ہے کہ خود اللہ پاک فرماتے ہیں لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیت اللہ. اگر ہم اپنے اس کلام کو کسی بہت بڑے مضبوط پہاڑ پہ اتار دیتے تو میرے اس کلام میں رعب اور اس کی ہیبت اتنی ہے، اس کا جلال اتنا ہے کہ وہ پہاڑ بھی اس کی تاب نہ لا کر ریزہ ریزہ ہو جاتا. لیکن انسان کا دل ہے، اللہ پاک نے اس دل کو قبول کیا ہے. دوستو، یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر اللہ کی خاص شفقت ہے، خاص مہربانی ہے کہ آج اس امت میں چھوٹے چھوٹے بچے وہ قرآن کریم کے حافظ بن جاتے ہیں. ان کے سینوں میں 30 پارے قرآن کریم محفوظ ہوتا ہے، اور ہم پیچھے ہوتے ہیں، بڑی عمر والے پیچھے ہوتے ہیں. وہ حافظ صاحب 14-15 سال کا بچہ وہ آگے ہو جاتا ہے، وہ اللہ اکبر کہہ کے وہ ہمارا امام بن جاتا ہے. اب یہ عزت اس کو کیوں ملی دوستو؟ اس لیے کہ اس کے دل میں اللہ کا یہ عالی کلام محفوظ ہے. اس لیے جس نے اس سے تعلق رکھا، اس سے دوستی کی، اللہ پاک اس کو بھی عظیم فرما دیتے ہیں، اس کو بھی عالی فرما دیتے ہیں. تو بڑی سعادت ہے، بڑی خوش نصیبی ہے اور بڑی خوش قسمتی ہے اس مسلمان کی جس کو اللہ پاک نے ماہ مبارک بھی نصیب کیا، اور پھر اس مہینے کے ساتھ ساتھ اس کو اللہ پاک نے تراویح جیسی عظیم عبادت میں
قرآن کریم کے سننے کی توفیق بھی نصیب کی ہو، اس لیے کہ یہ وہ نعمت ہے جو باقی سال کے 11 مہینوں میں نہیں ہو سکتی دوستوں۔ باقی 11 مہینوں میں کبھی آپ نے سنا کہ کسی نے تراویح پڑھی یا پڑھائی ہو؟ نہیں ہو سکتا۔ کتنا پکا حافظ ہو، ایسے ایسے حافظ صاحبان علماء ہم نے سنے ہیں، دیکھے ہیں، جو روزانہ ایک ایک قرآن کریم عام دنوں میں بھی پڑھتے ہیں، عام دنوں میں رمضان کے علاوہ، لیکن انفرادی تلاوت ہوتی ہے۔ تراویح یہ تو اس مہینے کی خاص عبادت ہے دوست، یہ 29 یا 30 راتیں قسمت سے مل جاتی ہے انسان کو۔ تو آپ حضرات بڑے خوش نصیب ہیں کہ آپ کو اللہ پاک نے موقع دیا، آپ حضرات نے تراویح میں قرآن کریم سنا۔ اللہ پاک اس قرآن کریم کی تکمیل کو بھی قبول فرمائے اور اس کے ختم کو بھی اللہ پاک قبول فرمائے، اس کے سننے سنانے کو بھی اللہ پاک قبول فرمائے، اور جتنی برکتیں اللہ پاک نے اپنے اس کلام پاک کے ساتھ رکھی ہیں، ہم آج کی اس مجلس میں اللہ پاک سے مانگتے ہیں اور مانگیں گے کہ اللہ پاک ہم سب حاضرین مجلس کو، ان اہل خانہ کو، ہمارے ان دوستوں اور ساتھیوں کو اللہ کامل درجے میں نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ دعا فرما لیں۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ اللهم آنس وحشتنا في قبورنا، اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة۔ اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار واجعله لنا حجة یا رب العالمین۔ اے اللہ تراویح میں یہاں پر جو قرآن کریم پڑھا گیا، سنا گیا، ختم کیا گیا، اللہ اسے اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور فرما۔ اے اللہ اس ختم قرآن کو حافظ صاحبان کے لیے، اس اہل خانہ کے لیے، ہمارے بھائی غلام حسین، ہمارے بھائی غلام محمد، ان حضرات کے لیے، ان کے گھر والوں کے لیے، ہم سب کے لیے مغفرت اور بخشش کا ذریعہ بنا۔ اس قرآن کریم کو ہم سب کے لیے برکتوں اور سعادتوں کا ذریعہ بنا دے۔ اللہ اس قرآن کریم کے پڑھنے سننے میں اگر کوئی کمی غلطی ہوئی ہو، اللہ اسے معاف فرما دے۔ اے اللہ پوری زندگی قرآن کریم سے تعلق جوڑے رکھنے کی توفیق نصیب فرما دے۔ اے اللہ رمضان المبارک کے ایک ایک لمحے کی قدردانی کی توفیق نصیب فرما دے۔ اے اللہ اس رمضان المبارک میں ہماری، ہم سب کے، ہمارے اولاد کے، ہمارے والدین کے، ہمارے اساتذہ، مشائخ، تمام مسلمانوں کے اللہ مغفرت نصیب فرما دے۔ اے اللہ جتنے بیمار ہیں، گھروں میں ہیں، اسپتالوں میں ہیں، جسمانی بیمار ہیں، روحانی بیمار ہیں، اے اللہ سب کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما دے۔ اے اللہ جتنے اموات المؤمنین دنیا سے جا چکے ہیں، اللہ سب کی مغفرت فرما دے۔ اے اللہ ہمارے ان بھائی غلام محمد، بھائی غلام حسین نے گھر لیے ہیں، اے اللہ ان کے گھروں میں برکتیں نصیب فرما دے، خوب برکتیں عطا فرما دے۔ اے اللہ ہماری دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے، فضل و رحمت سے اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور فرما دے۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔